ابھی میں قبرستان گیا تھا فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو میں نے دیکھا وہاں پر قبرستان میں کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا جو آ کر کے اپنے عزیز کی قبر پہ قرآن کی ایک آیت ہی پڑھ دے۔ کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے، سوچ کر کے بڑا دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ آج قرآن کا علم اگر ہمارے پاس ہو، آج ہمارے پاس میں ہر کام کے لیے وقت ہے، لیکن وہ قبرستان میں لیٹے ہیں، ان کے پاس جانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اب میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا فالمیت فی القبر الا کالغریق المتغوص ینتظرون دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں جو قبرستان میں لیٹے ہیں وہ دریا میں ڈوبنے والے کی طرح ہیں، وہ سمندر میں ڈوبنے والے کی طرح ہیں۔ جس سے کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہو، کوئی انتظار کرتا ہے میرا باپ مجھے آ کے سہارا دے دیتا، میرا بھائی مجھے ہاتھ بڑھا کر کے باہر نکال لیتا، میرا بیٹا آ کے مجھے سہارا دے دیتا۔ وہ قبرستان میں جو لیٹے ہیں، کبھی ان کی زندگی کو یاد کر لیا کرو میرے عزیزوں۔ وہ بھی چلتے پھرتے تھے، لیکن آج وہ قبرستان میں لیٹے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے فالمیت فی القبر، میتیں قبروں میں لیٹی ہوئی انتظار کر رہی ہیں۔ کس کا انتظار کر رہی ہیں؟ ینتظرون دعوة، دعا کا انتظار کر رہی ہیں۔ تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق، وہ لیٹے ہوئے انتظار کر رہے ہیں میرا بیٹا میرے لیے قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کر دے، میرا بھائی میرے لیے ایصال ثواب کر دے، میری بیٹی میرے لیے ایصال ثواب کر دے، میرا پڑوسی میرے لیے ایصال ثواب کر دے، میرا وہ دوست جو میرے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا وہ میرے لیے ایصال ثواب کر دے۔ مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب کوئی گھر والا ایصال ثواب کرتا ہے تو اسے دنیا وما فیہا سے سب سے زیادہ پیاری چیز جو ہوتی ہے وہ ایصال ثواب ہوتا ہے۔ کبھی قبرستان کو دیکھ لیا کرو۔ ہم نے جان دے دے کہ تجھے آباد کیا ہے شہر خموسہ، ہم نے جان دے دے کہ تجھے آباد کیا ہے شہر خموسہ، لیکن تیرے شہر کی ویرانی نہیں جاتی۔ کبھی دیکھ لیا کرو ان قبروں میں لیٹے ہوئے، وہ بھی چلتے پھرتے تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، جن کے بارے میں تم بغیر ان کے لقمہ نہیں اٹھاتے تھے، آج وہ قبرستان میں تمہارے ایصال ثواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ مسلم بن عمرو ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پڑوس میں ایک شخص ایسا تھا جو قبر کھودنے کا کام کرتا تھا، قبر کھودنے کا کام۔ مسلم بن عمرو کہتے ہیں میں نے سوچا لاؤ یہ قبرستان میں رہتے تھے، کوئی عجیب بات پوچھ کر کے آؤں، کوئی عجیب بات مجھے مل جائے گی تو میں اس پر عمل کر لوں تاکہ میرے دل میں بھی خوف خدا اور زیادہ بڑھ جائے۔ کہتے ہیں مسلم بن عمرو میں گیا، اس کے پاس بزرگ ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں میں نے سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کی اکثر عمر قبرستان میں گزری ہے، کوئی عجیب بات مجھے بتائیے، کوئی نصیحت کی بات مجھے بتائیے۔ تو مسلم بن عمرو سے وہ بزرگ کہتے ہیں تم آج مجھ سے ایک بہت راز کی بات پوچھتے ہو تو میں بتاتا ہوں۔ وہ بات بتا رہا ہوں جس نے مجھے بدل دیا مسلم بن عمرو۔ میں سیدھے راستے پہ آ گیا اس دن سے۔ کہا ایک دن شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، میں قبر کھود رہا تھا، میں نے ایک قبر تیار کی، پسینے میں سرابور تھا۔ کہتے ہیں جب میں نے قبر کھود لی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ لاؤ ایک قبر اور کھود لیتا ہوں، کیونکہ قبریں اجرت پہ کھودی جاتی تھی پہلے، اب تو عزیز و اقارب کھود دیتے ہیں۔ شہروں میں آج بھی رواج ہے کہ اجرت پہ قبر کھودوائی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک قبر تیار کر لی، پھر دوسری تک قبر کھود لی۔ کہتے ہیں تیسری قبر جب میں کھودنے کے لیے آگے بڑھا تو اس میں سے گرم گرم تپش آنے لگی، گرم گرم ہوا مجھے لگنے لگی، آگ کا سینک آنے لگا مجھے۔ کہتے ہیں لیکن میں کوشش کر کے میں نے اس قبر کو بھی تیار کر لیا۔ کہتے ہیں اب میں پیڑ کے نیچے کھڑا ہو گیا تاکہ تھوڑی ہوا مجھے لگ جائے اور یہ پسینہ میرا سوکھ جائے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا آسمان سے دو لوگ اترے اور ایک جو پہلے قبر میں نے کھودی تھی اس کے سرہانے کھڑے ہو گئے، ایک سرہانے اور ایک پائیں تھی۔ تو سرہانے والے نے پائنتی والے سے کہا لکھ۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ کہا اس کی قبر کو 40 ہاتھ لمبا اور 40 ہاتھ چوڑا دائیں بائیں آگے پیچھے لکھ دے۔ وہ کہتے اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ دیکھو دوسری قبر کے بارے میں کیا ہوتا ہے۔ کہتے دوسری قبر کے پاس میں آ کے کھڑے ہوئے تو سرہانے کھڑے ہونے والے نے کہا لکھ۔
بولے کیا لکھوں؟ کہا کہ جہاں تک نظر جائے وہاں تک اس قبر کو کشادہ لکھ دے۔ بولے اب وہ تیسری قبر کہ جس کے اندر سے آگ کا سینک آ رہا تھا، کہتے میں نے سوچا کہ لاؤ دیکھوں اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے۔ تو کہا جب وہ قبر کے پاس میں کھڑے ہوئے تو کہا کہ اس کو اتنا تنگ لکھ دے جتنا شہادت والی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کی جگہ ہے، کہا اس کو اتنا تنگ لکھ دے۔ کہتے اب میں سوچنے لگا کہ دیکھوں اس میں جنازے کون آتے ہیں۔ کہتے پہلا جنازہ آیا، 4 لوگ کاندھا دیے ہوئے تھے، 4-5 لوگ ساتھ میں چل رہے تھے، کوئی جنازے میں بھیڑ بھاڑ نہیں تھی۔ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا یہ ہمارے محلے کے سب سے غریب آدمی کا جنازہ ہے۔ کہا امیروں نے اس کے جنازے میں آنا بھی پسند نہیں کیا، کہتے ہیں کہ ہم نے چندہ کر کے پیسے اکٹھے کر کے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا ہے۔ اے لوگوں میں سوچ میں پڑ گیا، حضرات آج امیروں کے جنازے میں دیکھو تو بھیڑ بھاڑ نظر آتی ہے، غریبوں کے جنازے میں کوئی جانا پسند نہیں کرتا۔ مسلم بن عمرو سے وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اس کا حال کیسا تھا؟ کہا یہ غریب تو ضرور تھا لیکن نبی کی شریعت پہ عمل کرنے والا تھا۔ جب لوگ گھروں میں بیٹھتے تھے یہ مسجد میں جا کر کے اپنے رب کی عبادت کرنے والا تھا۔ یہ غریب ضرور تھا لیکن اس کے گھر میں شریعت کا ماحول تھا۔ کہتے ہیں مسلم بن عمرو مجھے پیسے، میں نے کہا مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں اس کی اجرت نہیں لوں گا، مجھے بھی اس کے ثواب میں شریک کر لو۔ کہتے ہیں اب دوسرا جنازہ آیا، اس میں صرف 4 ہی لوگ تھے جو جنازے کو کاندھا دیے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا یہ کوئی مسافر ہے جو حالت سفر میں مر گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ مسافر ضرور ہے لیکن اس کا حال میں نے دیکھ لیا ہے، اس کا مرتبہ میں نے دیکھ لیا ہے، یہی وہ شخص ہے جس کی نظر کو جس کی قبر کو تا حد نظر کشادہ لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر! سگا بھتیجا، سگا بھانجا، سگا بھائی، اگر غریب ہے تو پڑوسی بتا رہے ہیں لوگ، پتہ لگاؤ یہ میت کسی امیر کی ہوگی، جو دوڑ دوڑ کے کاندھا لگا رہے ہیں لوگ۔ آج حال ایسا بن گیا ہے، مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا مومن کے مومن پر 5 حق ہیں، وہ حق ادا کرے اپنے مومن بھائی کا۔ جب وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دے، جب وہ مسافہ کرے تو اس کے ساتھ میں مسافہ کرے، جب وہ بیمار ہو جائے تو اسے دیکھنے کے لیے جائے، اور جب اس کا انتقال ہو جائے تو وہ اس کے جنازے میں شریک ہو، اور جب اسے چھینک آئے تو اس کی چھینک کا جواب دے۔ یہ مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہے۔ جب وہ سلام کرے تو کتنا بھی بڑا دشمن کیوں نہ ہو سلام کا جواب دے، اگر اسے چھینک آئے تو فوراً چھینک کا جواب دے، وہ کہے الحمدللہ تو کہے یرحمک اللہ، اور جب وہ بیمار ہو تو اسے دیکھنے جائے، اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو۔ جنازے میں شامل ہوا کرو، اس سے 2 فائدے، اگر جنازہ مردہ بخشا ہوا ہے تو نماز جنازہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اور اگر میت گناہ گار ہے اور نماز جنازہ پڑھنے والوں میں کوئی نیک ہے، پرہیزگار ہے، تو اللہ اس کے صدقے میں اس میت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس لیے جنازوں میں شامل ہوا کرو، میتوں میں جایا کرو۔ اگر اپنے اہل سنت والجماعت سنی صحیح العقیدہ مسلمان کا انتقال ہوا ہے تو حضرات، تو مسلم بن عمرو سے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ دوسری میت جو آئی اس میں 4 ہی لوگ تھے، وہ مسافر تھا، کہا مسافر نہیں، یہ اللہ کا کوئی ولی تھا جو حالت سفر میں انتقال کر گیا۔ کہتے تیسری قبر جس کے اندر سے آگ کی تپش آ رہی تھی، آگ کا سینک آ رہا تھا، میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، سنیں اور ایک پیغام لے کر کے جائیں۔ کہتے ہیں ایک جنازہ ایسا آیا کہ لوگ بھیڑ بھاڑ اتنی زیادہ اور اوپر پھولوں سے لدی ہوئی میت، کہتے ہیں لوگ دوڑ دوڑ کے کاندھا لگا رہے تھے، 2 قدم نہیں چلنے دیتے جب تک دوسرا میت کو کاندھا دیتا۔ کہتے میں آگے بڑھا، میں نے ایک کا ہاتھ پکڑ کے کہا یہ کس کا جنازہ ہے جو اتنی بھیڑ بھاڑ ہے؟ کہا کہ یہ شہر کے سب سے بڑے امیر کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے، جو لوگ دوڑ دوڑ کے کاندھا نہیں بلکہ یہ اس کو دکھانے کے لیے آئے ہیں کہ دیکھ ہم بھی تیری بیوی کے جنازے میں آئے ہیں۔ سگا بھتیجا، سگا بھانجا، سگا بھائی، اگر غریب ہے تو پڑوسی بتا رہے ہیں لوگ، پتہ لگاؤ یہ میت کسی امیر کی ہوگی جو دوڑ دوڑ کے کاندھا لگا رہے ہیں لوگ۔ وہ کہتے ہیں مسلم بن عمرو اس دن سے میری زندگی بدل گئی، میں سمجھ گیا کہ بھیڑ بھاڑ سے کچھ نہیں بلکہ قبر کے اندر دولت نہیں
نہیں چلتی ہے، پیسہ نہیں چلتا ہے، زمینداری نہیں چلتی ہے، سرداری نہیں چلتی ہے، جاگیرداری نہیں چلتی ہے. یہ قبرستان وہ جگہ ہے جہاں پر زمینداری نہیں چلتی ہے بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کی شریعت چلتی ہے. یہاں پر اگر کچھ چلتا ہے تو نبی کی شریعت چلتی ہے. اس لیے اے مسلم بن عمرو، اس دن سے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ قبرستان وہ جگہ ہے جہاں پر انصاف کیا جاتا ہے. اگر دنیا میں نبی کی شریعت پہ عمل کرتے رہے ہو تو قبر میں اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اور دنیا میں نبی کی شریعت کا تم نے مذاق اڑایا ہے تو اس کی سزا قبر کے اندر بھگتنی پڑے گی. اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہے. پڑھ کے تو قرآن کو اب جمع کر لے کچھ ثواب. قبر پر پھر کون آئے؟ فاتحہ کے واسطے کام دوزخ کے کیے، جنت کا ہے امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے. اے میرے عزیزو، اس قبرستان کی تیاری کر لو. ایک دن اس میں جانا ہے. جو اولاد دنیا میں تمہارے کام نہیں آتی، جو آج دنیا میں تمہارا کہنا نہیں مانتی، جو موبائل میں، فیس بک پہ، ٹی وی کے سامنے بیٹھی رہتی ہے، تم کیسے امید کر سکتے ہو کہ وہ قبر پہ جا کر کے تمہاری قرآن پڑھ دے؟ اس لیے پڑھ لو قرآن. یہ دنیا بہت جلد چھوٹنے والی ہے. ابھی تم نے نہیں دیکھا 2 سال پہلے، 1.5 سال پہلے یہ کرونا کال میں جو پہلی لہر میں بچ گئے وہ دوسری میں نکل گئے. جو دوسری میں بچ گئے وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو بچ گئے، لیکن پتہ نہیں وہ میرے رب کا عذاب کب ہمارے اوپر نازل ہو جائے. آج ہمارے اعمال ایسے، ہم نے دیکھا ہمارے یہاں بریلی شریف میں ایک محلہ حاجی صاحب ایسا جس میں ایک دن میں 18 جنازے اٹھے. دوسری لہر میں ایک دن میں 18 جنازے. قبر کھودنے والا قبرستان چھوڑ کے بھاگ گیا. ان اچانک آنے والی موتوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے. میں خود جب مدرسہ پڑھانے آ رہا تھا تو ہائی وے پہ میں نے خود دیکھا کہ لڑکی والے اسے دیکھ کے چلے گئے تھے، لڑکے کے گھر والے جو ہے وہ دیکھنے جا رہے تھے لڑکی کو. وہ جا رہا تھا اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے کے لیے، ہائی وے پہ گاڑی تیز دوڑاتا ہوا، لیٹیں لگی ہوئی تھی کان میں، اور جب ایک سائیڈ سے کام چل رہا تھا، دوسری سائیڈ سے ٹریفک چل رہا تھا، اس نے اوورٹیک کیا، سامنے سے ٹرک آ رہا تھا. جب ٹکر ہوئی تو اس کے گردن سے اوپر کا حصہ بالکل ختم ہو گیا. آنکھ کی پتلیاں روڈ پہ ٹہل رہی تھی. کبھی اچانک آنے والی موتوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے. پتہ نہیں یہ دنیا کب چھوڑ کے جانا پڑ جائے. میرے عزیزوں، آج ایسے ایسے کفریہ گانے چل رہے ہیں. مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا، ریاض الصالحین کے اندر بھی یہ حدیث پاک میں نے پڑھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا میری امت پہ کہ صبح کو بندہ مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا. ایسے ایسے کفریہ گانے چل رہے ہیں کہ میرے رب کی شان میں گستاخی، میرے نبی کی شان میں گستاخی. ایسے کفریہ گانے سن کر کے میرا قوم کا بھائی ایئر فون لگائے، بلوٹوتھ کان میں لگا کر کے روڈ پہ، گالیوں میں، گاڑیوں پہ گانے سنتا ہوا نظر آتا ہے. میں ایک بات آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے نوجوانوں، اگر اچانک سے موت آ گئی اور گانے سنتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے تو بتاؤ کون ہے تمہارے جو کام آئے گا؟ بتاؤ کون ہے جو تمہاری سپورٹ کرے گا؟ حضرات گرامی، مدینے والے مصطفیٰ ایسے لوگوں سے چہرہ پھیر لیں گے، اور جب قبر میں نبی چہرہ پھیر لیں گے تو کون کام آئے گا؟ یہی تو میرے امام نے کہا تھا کہ ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. اس لیے جب بھی گھر سے نکلا کرو تو سفر کی دعا پڑھ کے نکلا کرو، اور جب گاڑی پہ ہوا کرو تو کلمہ شریف پڑھتے رہا کرو، جب کلمہ شریف اور درود شریف کی تلاوت کرتے رہا کرو. پتہ نہیں یہ دنیا کب چھوڑ کے جانا پڑ جائے. ارے جب اس دنیا سے ہم جا رہے ہو تو ہمارا ایمان سلامت ہو، اور ہم اس دنیا سے جا رہے ہو تو قبر کی بہاریں ہمارے لیے ہیں، پھر عقبہ کے نظارے ہمارے لیے ہیں. یہ قبرستان کو یاد کر لیا کرو. اولاد کے ماں باپ کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے اولاد کے اوپر کہ جب ان کا انتقال ہو جائے تو اولاد ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے. مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اگر باپ یا ماں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو جمعے کے دن باپ یا ماں کی قبر کی زیارت کر لے تو گویا ایسا ہے جیسا اس نے دنیا میں اپنے ماں باپ کی زیارت کی ہے. جمعے کے دن ماں کی یا باپ کی قبر کی زیارت کر لے تو وہ ثواب ہے جیسے دنیا میں ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنے کا ثواب ملتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، آج ہم اپنے کاموں میں تو لگے ہوئے ہیں لیکن ان کو بھول گئے.
آج تم اپنے ماں باپ کو بھول گئے تو کہیں وہ دن نہ آ جائے کہ تمہاری اولاد تمہیں بھلا دے. اس لیے جاؤ اور قرآن پڑھ لیا کرو ان کے سرحانے بیٹھ کر کے. مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا من دخل المقابر فقرأ سورۃ یاسین خفف اللہ عنہم. جو قبرستان جائے اور ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ دے. قبرستان جائے اور ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ دے خفف اللہ عنہم تو اللہ تعالیٰ قبرستان کے مردوں کے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے اور پڑھنے والے کو تعداد کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. پیچھے والے بھی بولے سبحان اللہ. اب آپ مجھے بتا سکتے ہو کوئی کتنا بھی بڑا کیلکولیٹ کرنے والا کیوں نہ ہو لیکن وہ دعوے سے مجھے یہ بتا دے کہ موربی کے قبرستان میں کتنے مردے دفن ہیں. کوئی گن کے بتا سکتا ہے؟ کب سے چلے آ رہے ہیں؟ کوئی نہیں بتا پائے گا. اور نبی فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ دے تو جتنے مردے ہیں قبرستان میں ان کے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، تخفیف ہو جاتی ہے. اور پڑھنے والے کا فائدہ یہ ہے کہ تعداد کے برابر اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. کوئی بدعقیدہ یہ کہے کہ ارے یہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین کا ثواب اتنے لوگوں کیسے پہنچ جاتا ہے، تو سمجھانے کے لیے بہت اچھا موقع ہے. واٹس ایپ پہ گروپ ہوتا ہے، اس میں 1000 لوگ 100 لوگ 200 لوگ جڑے ہوتے ہیں. ایک ہی چیز آپ بھیجتے ہو، سب کے پاس پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے؟ پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے؟ تو کتنا آج تو سمجھانے کے لیے بہت سارے طریقے ہمارے پاس موجود ہیں. پروردگار عالم قادر مطلق ہے، وہ احکم الحاکمین ہے. میرا رب اس بات پہ قادر ہے کہ اس قبرستان کے مردوں کی تعداد کے برابر ہم کو ثواب عطا فرمائے. اب اتنا وقت نہیں ہے تمہارے پاس کیونکہ آدمی کاروبار سے جڑا ہوتا ہے، بزنس سے جڑا ہوتا ہے. اتنا وقت نہیں ہے تو آگے حدیث پاک سنو. نبی فرماتے ہیں من دخل المقابر فقرأ سورۃ فاتحہ. جو قبرستان جائے، پوری حدیث کا مفہوم بتا دوں، وقت کم ہو رہا ہے میرے پاس. جو قبرستان جائے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف سورہ اخلاص پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دے تو اللہ تبارک و تعالی قبرستان کے مردوں کے عذاب میں کمی فرما دیتا ہے. اور جتنے مردے ہیں قبرستان کے اندر وہ سب اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. اتنا بھی وقت نہیں ہے تمہارے پاس. ایک اور حدیث سنو. نبی فرماتے ہیں جو قبرستان جائے اور 11 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھ دے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دے، اس کا ثواب پہنچا دے تو قبرستان کے سارے مردے اس کے لیے سفارش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں کمی فرما دیتا ہے. کتنا فائدہ ہے ہمارے ایک مرتبہ جانے سے، ہمارے عزیزوں کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے، ہمارے عزیزوں کو کتنا ثواب ملتا ہے. ہم جائیں اور اپنے عزیزوں کی قبر پہ جا کر کے قرآن کی تلاوت کریں، وہاں بیٹھ کر کے قرآن شریف پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، وہاں سورہ یاسین شریف پڑھیں. سورہ یاسین شریف میں 5 رکوع ہیں. اگر کتنا بھی آہستہ پڑھنے والا انسان ہوگا تو 10 سے 15 منٹ میں وہ قرآن شریف کے 5 رکوع پڑھ لے گا. آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. وہ باپ جس نے ہمارے لیے اتنی بڑی پراپرٹی چھوڑ دی، اتنی جائیداد چھوڑی، اتنی بڑی بلڈنگوں میں ہم رہ رہے ہیں، ان کے جمے ہوئے کاروبار پہ آج ہم عیش کر رہے ہیں، ہماری اولاد عیش کر رہی ہے. کیا ہم اپنے باپ کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے؟ کیا اپنی ماں کے لیے جو پوری رات ہمارے سرہانے بیٹھ کر کے جاگتی رہی، کیا ہم اس کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے؟ کیا ہم اس کے لیے قرآن پڑھ کر کے ایصال ثواب نہیں کر سکتے؟ یاد رکھو میرے عزیزوں، یہ والدین کا حق ہے اولاد کے اوپر کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے تو اولاد والدین کے لیے ایصال ثواب کرتی رہے. تو یہ ایک پیغام ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبرستان سے گزرتے تو وہیں کھڑے ہو جاتے اور روتے، اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. قبرستان کی بات آئی تھی اسی لیے میں نے یہ ذکر کیا تھا. اتنا روتے کہ آنسوؤں سے داڑھی بھیگ جاتی، آنسو زمین پہ ٹپکنے لگتے. لوگ کہتے آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ کو دنیا میں نبی نے جنت کی خوشخبری دی ہے، آپ کے لیے نبی نے فرمایا میرا عثمان جو بھی کرے اس پر کوئی مواخذہ نہیں. آپ تو ذوالنورین ہیں، آپ تو 2 نور والے ہیں، آپ نے تو جنت کو خرید لیا ہے. حضرات عثمان غنی سے پوچھنے والے کہتے کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو وہ کہتے یہ قبر دنیا کی منزلوں میں سب سے آخری منزل ہے اور آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے.
اگر اسی سے انسان پاس ہو گیا تو آگے آسانی ہے، اور اگر یہی سوال